اچھا، جب بندہ مخلص ہو جاتا ہے نا تو تعمیر شخصیت بھی ہوتی ہے۔ یہ جو ریاکاری ہوتی ہے یہ بنیادی طور پر اداکاری ہوتی ہے۔ اداکاری بندہ لمبی نہیں کر سکتا، تھک جاتا ہے۔ یہ جو اخلاص ہوتا ہے یہ نارمل زندگی ہے، اور نارمل زندگی انسان کے لیے آسان ہوتی ہے کہ وہ جو کہہ رہا ہے وہی کر رہا ہے، جو ارادے کر رہا ہے اسی کی عملی صورتیں اس کی زندگی میں نافذ ہیں۔ تو ریاکاری سے بچتے ہوئے جب انسان عمل کرتا ہے تو پھر وہ دانا ہوتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حکمتیں عطا کرتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صرف 40 دن اخلاص اختیار کیا، یہ ذرا چلا بھی سن لیں، 40 دن تک وہ اللہ کے احکامات کی پابندی کرتا رہا، جہاں جانے سے اللہ نے روکا تھا وہاں سے رکا رہا، خالص اللہ کی رضا کے لیے، اور اس نے تقوی اختیار کیا، حضور فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل سے اور اس کی زبان سے حکمت کے چشمے جاری کر دے گا۔ دانائی نصیب ہوگی، تقوی نصیب ہوگا، بصیرت نصیب ہوگی۔ 40 دن یہ کر کے دیکھے کہ میں نے کوئی دکھلاوا نہیں کرنا، کسی قسم کی کوئی ریاکاری نہیں کرنی۔ یہ ترغیب و ترہیب میں حدیث موجود ہے۔ 40 دن تک اپنے رب کی رضا کی خاطر عمل کرے، دل کو بھی اللہ دانا کر دے گا، زبان سے بھی حکمت کے چشمے جاری ہو جائیں گے۔ وہ کرے تو صحیح، 40 دن تو کرے۔ مجھے بتائیے جو 40 دن یہ کام کرے اسے یہ فضیلت ملتی ہے تو جو عمر بھر اپنے رب کی رضا تلاش کرتا رہے۔ عمر بھر صحابہ کے بارے میں کہا نا، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، تم انہیں دیکھو گے اللہ کی رضا تلاش کرتے ہوئے ان کے چہروں پر تمہیں نظر آئے گا سجدوں کے نشان۔ کیوں؟ کہ وہ اللہ کی رضا کے متلاشی ہیں، وہ اللہ کی رضا تلاش کرتے ہیں۔ وہ اثرات ان کے چہروں پر عیاں ہیں، ان کی زبانوں پر حکمت کے چشمے ہیں، ان کے دلوں میں بصیرت کی روشنی ہے، ان کے فیصلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحیح سمت عطا کی ہے۔ تو جب انسان مخلص ہو جاتا ہے، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے حکمت دیتا ہے، اور دوسرا نفع اس شخص کو بہت بڑا یہ حاصل ہوتا ہے کہ جب وہ مخلص ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے، اور جسے تائید ایزوی حاصل ہوتی ہے، اللہ کی مدد جس بندے کو حاصل ہوتی ہے دنیا اور آخرت میں، پھر ہر جگہ اللہ تعالیٰ اسے سرخروئی عطا فرماتا ہے۔ اس شخص کو کامیابیاں نصیب ہوتی ہیں چونکہ اس کے پیچھے جو مدد ہے وہ دست غیب کی ہے، وہ اللہ کی رحمت کی ہے، وہ مالک کریم کی مدد ہے۔ کیونکہ وہ مخلص تھا تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے، اللہ تعالیٰ اس امت کی مدد اس کے کمزوروں کے سبب فرماتا ہے، اس کے ضعیفوں کے سبب فرماتا ہے، دعاؤں کے سبب فرماتا ہے، نمازوں کے سبب فرماتا ہے، اور فرمایا جب لوگ مخلص ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتا ہے۔ ضعیف، کمزور، نمازیں، دعائیں اور اخلاص، یہ وہ 5 چیزیں ہیں جن کے سبب سے اللہ اس امت کی مدد فرماتا ہے۔ دعا کریں کہ رمضان شریف کے اندر اتنی بڑی عبادات ہیں، صدقات ہیں، خیرات ہیں، تلاوتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں اخلاص پیدا کر دے۔ اللہ تعالیٰ ریاکاری کے شائبے سے بھی امت کو محفوظ فرمائے۔